خاموشی اختیار کریں بھائی، تمام ساتھی تشریف رکھیں، خاموشی اختیار کریں۔ یہ جو ساتھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، ادھر والے ساتھی کو تشریف رکھیں بھائی، پیچھے حضرات کافی ہیں، آپ ساتھی یا تو اندر بیٹھ جائیں یا باہر چلے جائیں۔ تمام ساتھی تشریف رکھیں۔ حضرت قائد محترم اپنا خطاب فرمانے والے ہیں۔ تمام ساتھی یہ شیشے والا راستہ جو ہے دروازے، اس سے یا تو دائیں بائیں ہو جائے یا تشریف رکھیں گے۔ میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں قائد محترم نام مولانا محمد ماویہ الطاف صاحب کو جو خطاب کریں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین عزیز وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، خطبہ جمعہ کے ذریعہ پھولرمان کی غیور اہل سنت عوام سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ موسم کی شدت کے باوجود آپ کے جذبات کسی طور پر بھی نہ ماند پڑے ہیں اور انشاءاللہ نہ ماند پڑ سکتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، آج کا وقت جس لمحے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ وقت نعروں کا نہیں ہے، یہ وقت تقریروں کا نہیں ہے۔ جس لمحے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ وقت صرف جلسے اور جلوسوں میں آنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت گنبد خضراء میں آرام کرنے والے ابو بکر صدیق کے ساتھ وفا نبھانے کا وقت ہے۔ یہ فاروق اعظم کے ساتھ وفا کرنے کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان کے ساتھ عہد وفا کا دن ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ پیار اور محبت کے زبانی نعروں میں نہیں بلکہ اپنے عمل میں شیر خدا کے مزاج کو لانے کا وقت ہے، کہ وقت ایسا آن پڑا ہے کہ جس وقت میں اس ملک کے اندر وہ ابو بکر صدیق جس نے حضور کا ہاتھ اس وقت تھاما جب مکے میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت ایسا آن پہنچا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر
بکر میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دیا، لیکن ابو بکر کے مجھ محمد پہ اتنے احسان ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ قیامت میں ابو بکر کو اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ وہ ابو بکر صدیق جس کی شان میں قرآن مجید کی 15 آیتیں نازل ہوئی، وہ ابو بکر صدیق جس کی صحابیت کا گواہ اللہ کے رسول کا فرمان یا کوئی صحابی نہیں بلکہ اللہ کا قرآن بنا، وہ ابو بکر جس کی 3 نسلوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، وہ ابو بکر صدیق جو آج بھی پیغمبر کے حجرے میں آرام فرما ہیں، اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس ملک کے اندر محافل و مجالس میں سپیکر لگا کر اس ابو بکر صدیق کے لیے کافر اور فاجر کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بیٹی پیغمبر کا حرم، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ فتح مکہ کے موقع پر پاک پیغمبر نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امان ہے۔ وہ ابو سفیان جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا جو اس کے گھر کے قریب بھی چلا جائے تو اس کو بھی امان ہے۔ وہ ابو سفیان جس کا پہلا بیٹا شام کا گورنر بنا کے حضرت عمر نے بھیجا تو انتقال کے بعد حضرت معاویہ کو گورنر بنا کے بھیجنے لگے تو ابو سفیان کی زبان پر جملہ یہ تھا، عمر یہ طریقہ مناسب نہیں کہ ایک بھائی کے بعد دوسرے بھائی کو بھیجو، یہ تو اقربا پروری ہے۔ اور حضرت عمر نے جواب دیا، سفیان بیٹے تیرے ہیں، صلاحیتوں کو میں دیکھ چکا ہوں، آپ کے پہلے بیٹے کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے کی آپ نے تربیت ایسی کی ہے، اس میں اللہ نے نور اتنا نمایاں کیا ہے کہ شام کا گورنر اگر کسی کو بنا کے بھیجا جا سکتا ہے تو جناب معاویہ اور آپ کے دوسرے بیٹے کو بھیجا جا سکتا ہے۔ آج اس ابو سفیان اور حضرت معاویہ پر کراچی کی شاہراہوں پر سپیکر لگا کر اعلانیہ نعوذ باللہ لعنتیں کی جائے اور اس کے بعد پھر یہ توقع کی جائے کہ ان کے اس کفر اور شیطنت اور ظلم کے خلاف ہم اپنا آئینی اور قانونی حق بھی استعمال نہ کریں تو یہ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آج کے دن میں جب بریلوی دیوبندی آل حدیث دفاع صحابہ اور عظمت صحابہ کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں اور دنیا کفر پریشان ہے، کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا اتحاد کیسے ہو گیا؟ میں کہ تمہیں عقل نہیں، تمہیں سمجھ نہیں، تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت سب سے پہلے جس شخص پر متفق ہوئی تھی اس شخص کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی کے بعد اگر سب سے پہلے امت کسی ایک فرد پر جمع ہوئی ہے اس فرد کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق وہ ذات ہے، اتفاق ہوگا تو ابو بکر کی ذات پر ہوگا، اختلاف ہوگا تو ابو بکر کی ذات سے ہوگا، جو ابو بکر کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا، جو ابو بکر کا نہیں وہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ کہنے والے کہتے ہیں جناب آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا، کوئی ذاتی اختلاف، کوئی ذاتی رنجش، میں نے کہا ذاتی جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں، جی ابو بکر کو امام مانے ہم ان کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں، فاروق اعظم کو امام مانے ہم امام ماننے کے لیے تیار ہیں، جناب عثمان کو امام مانے ہم امام ماننے کے لیے تیار ہیں، حضرت عائشہ کی عزت کریں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے جناب میں تو عائشہ کو نہیں مانتا، میں تو ابو بکر کو نہیں مانتا، میں تو عمر کو نہیں مانتا۔ ہم نے کہا کوئی پابندی نہیں، ابو بکر کو عیسائی بھی نہیں مانتا، کوئی پابندی نہیں، ابو بکر کو یہودی بھی نہیں مانتا، کوئی پابندی نہیں، ابو بکر کو عیسائی اور یہودی اور ہندو اور سکھ بھی نہیں مانتا، نہ مانو کوئی بات نہیں، لیکن بکواس کرنے کی اجازت نہیں کی جا سکتی، بھونکنے کی اجازت نہیں کی جا سکتی، نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ابو بکر پر بکواس کرو گے زبان کھینچی جائے گی کتوں کے آگے ڈال۔
آپ نے کافی نعرے لگا لیے، میں نے کہا اب نعروں کا وقت نہیں ہے، اب نعروں کا وقت نہیں ہے، بات کو سنیں اور سمجھیں۔ کہتے ہم حضرت عائشہ کو نہیں مانتے، ہم نے کب کسی کی کن پٹی پہ بندوق رکھی ہے کہ مانو؟ قرآن کہتے ہیں عائشہ صرف مومنوں کی ماں ہے، ہم نے کب گردن میں تلوار رکھی ہے کہ مانو؟ قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں صرف مومنوں کی مائیں ہیں، جو نہیں مانتا نہ مانے، بکواس نہ کرے، کام نہ کرے، زبان درازی نہ کرے، وہ محمد کے صحابہ جو پاک پیغمبر کے اشاروں پر جانیں لٹا گئے، مال لٹا گئے، گھر بار لٹا گئے، بیوی اور بچے لٹا گئے۔ اے اصحاب محمد، آپ سے وعدہ ہے جب تک جیئیں گے آپ کی غلامی میں جیئیں گے، موت آئے گی تو آپ کی غلامی میں۔ اس لیے ہمارا کسی سے مطالبہ نہیں کہ مانو، ہمارا ایک مطالبہ ضرور ہے، بکواس کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، بھونکنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، زبان درازی کی اجازت دی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ بنیاد اسلام بل پنجاب اسمبلی میں اسی لیے آیا کہ ملک کے اندر احترام کا ماحول پیدا ہو اور گستاخیوں کی روک ہو۔ اور اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ جہاں پہ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جائے گا تو آخر میں خاتم النبیین لکھنا ضروری۔ ٹھیک بات ہے؟ آخر میں خاتم النبیین لکھنا ضروری۔ جہاں پہ حضور کی ازواج کا نام آئے تو شروع میں ام المؤمنین لکھنا ضروری ہے، ام المؤمنین لکھنا ضروری ہے، اور آخر میں رضی اللہ تعالی عنہا لکھنا ضروری ہے۔ جہاں پہ حضور کے خلفاء کا نام آئے تو شروع میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حضرت حسن کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو شروع میں خلیفہ راشد لکھنا ضروری ہے، اور آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا ضروری ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے ہم رضی اللہ نہیں مانتے، ہم رضی اللہ نہیں مانتے، رضی اللہ کا فیصلہ کلام اللہ کرے گا یا لعنت اللہ کرے گا؟ رضی اللہ کا فیصلہ لعنت اللہ نہیں کر سکتا، رضی اللہ کا فیصلہ کلام اللہ کرتا ہے۔ تیرے باپ دادا کے آنے سے پہلے رب کے قرآن نے ان کو رضی اللہ کہہ دیا۔ وہ امکان ہے کہ اللہ راضی ہوگا یا نہیں، اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ امکانی بات نہیں، 1400 سال پہلے صحابہ بدر احد میں شہید ہوئے، اگلے دن قرآن کی آیت نے یہ نہیں کہا قیامت میں داخل ہوں گے، قرآن نے یہ کہا وہ داخل ہو چکے۔ ہو چکے یا نہیں؟ ہو چکے یا نہیں؟ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کی شام کو ایک گروپ جیت جاتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے۔ اب جو جیت گیا دوسرے دن بندہ کہے اسمبلی میں نہیں جانے دوں گا، تیسرے دن بندہ کہے اجلاس اٹینڈ نہیں کرنے دوں گا، تو رو ادا سیر چمٹیاں پا ادا، جیڑے جیت گئے ہیں جیت گئے، جیڑے ہارنے ہیں ہار گئے۔ تیرے سر میں خاک ڈلنے سے اگر کوئی اسمبلی سے باہر نہیں آتا، تیرے سر میں خاک ڈالنے سے ابو بکر جنت سے باہر آ جائے۔ گلا بھی وہ بندے کریں جنہوں نے دوئی باری پچھو تے گھر روٹی کوئی نہ دے۔ اپنی شکل دیکھو، صدیق اکبر کا مقام دیکھو۔ ہم نہیں
مانتے تو مان نہ مان، مسلح کمری والے محمد نے دیا، کہتا ہے ہم نہیں مانتے، میں نے کہا تو مان نہ مان، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مان نہ مان، نبیوں کے بعد ابو بکر کو عمر نے مانا، کہتے میں نہیں مانتا، تو مان نہ مان، نبی کے دوہرے داماد عثمان نے مانا، کہتے میں نہیں مانتا، میں نے کہا حسن و حسین کے پاپا علی نے مانا، کہتا تو منے آئی، میں کہ مرتینوں تو نہ منوائی کے گال کری، ایسا اوپر سے مانا، اندر سے نہیں مانا، کہتا نہیں اندر سے نہیں مانا، ایمانداری سے بتاؤ، جو کہے علی اوپر سے اور ہے اندر سے اور ہے، یہ علی کا محب ہے؟ علی کا گستاخ ہے۔ جو کہتا ہے علی اندر سے اور ہے باہر سے اور ہے، یہ علی سے پیار ہے؟ یہ علی سے محبت ہے؟ یہ علی سے الفت ہے؟ کہتا ہے دل سے نہیں مانا، اوپر سے مانا، میں نے کہا تم علی والے ہو؟ کہتا ہاں ہم علی والے، میں نے کہا پھر اوپر سے تو مانو، اور اگر تمہیں کوئی اوپر سے زبردستی منوائے تو پھر یہ نہ کہو نا زبردستی ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہمیں ہماری بھولی ہوئی بات یاد دلانے کی کوشش ہے۔ علی وہ ہے سچ سمجھا اور مانا، حسن حسین وہ ہے سچ سمجھا اور مانا، کربلا میں سچ نہیں سمجھا تو نہیں مانا، کربلا میں مانا مانا، پردیش میں تھے مانا، فیملی ساتھ تھی مانا، دودھ پیتے بچے ساتھ تھے مانا، اور یہاں سارا کنبہ قبیلہ ساتھ ہے، اپنے وطن میں ہے، ابو بکر کو مانا یا نہیں مانا، عمر کو مانا یا نہیں مانا؟ آج بریلوی دیوبندی اہل حدیث ملک کی اکثریت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بنیاد اسلام بل کو صرف پنجاب اسمبلی میں نہیں بلکہ وفاق اور چاروں صوبوں میں نافذ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بنیاد اسلام بل میں اللہ کی توحید ہے، آسمانی کتابیں ہیں، تمام انبیاء کے ساتھ حضور کی عظمت کی بات کی گئی ہے، حضور کی ازواج کی، حضور کے اصحاب کی، حضور کے بیٹے اور حضور کی بیٹیوں کی، کہتے جی میں تو ایک بیٹی مانتا ہوں، تین کو نہیں مانتا، نرمان کے بزرگوں دیاں توڑیاں میں اسے کوئی وسیع بچ بندہ آگے گل تک کرے کہ مار اے دو تیریاں میں تے ایک تیری کوئی نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو کہ ترائے تیریاں کوئی نہیں تے ایک تیری ہے؟ یا تو اس بوڑھے پہ الزام لگاتے ہو یا اس کی ماں پہ الزام لگاتے ہو؟ تیری بیٹی کے نسب کو تو کوئی نہ بدلے، محمد کی زینب لوارث ہے، تیری بیٹی کے نسب کو کوئی نہ بدلے، حضور کی رقیہ اور ام کلثوم لوارث ہے، آپ کی بیٹی کے نسب کو کوئی نہ بدلے، تو تو میری دھی نو میری دھی نہیں آکھیا تو تو میں نو گال کر دیئے، تیری گال کر دیئے تو جڑا نبی دیا دھیاں دے انکار کر کے سدھے سوئے نبی نو گال کر دے اس دی معافی؟ او جی میری بیوی نو گال کر دیئے کہ تیریاں دھیاں نہیں، حد مک گئی، تیری دھی دی عزت واسطے گال ہو گئے کہ برادری کے علاقے دا مسئلہ ہے، میں نبی دی خدیجہ دی گال کرا تے چند بندے دا مسئلہ ہے، اس کی حساسیت کو سمجھیں، یہ کس راستے سے باہر ہو رہے ہیں؟ کہتے جناب باب فرق اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس میں مورد الزام ٹھہرانا اور عام عوام اہل سنت کے دلوں میں صحابہ کرام کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرنا، ہم تو صرف ایک جواب دیتے ہیں، باغ فتق حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی جب آئے تو حضرت ابو بکر دنیا میں نہیں تھے، حضرت عمر دنیا میں نہیں تھے، حضرت عثمان دنیا میں نہیں تھے، اب حضرت
حضرت علی نے اپنے بچوں کو باب فدق کا حق توڑ کے تقسیم نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کے سارے فیصلوں پر علی کو اعتماد تھا، یا نہیں تھا؟ اچھا ایک اور بات کہتے جی معصوم کبھی خطا نہیں کرتا اور معصوم کی بات ماننا لازم ہے۔ تمہارے عقیدے کے مطابق اگر معصوم نے فدق کو تقسیم نہیں کیا اور تم اس کی تقسیم چاہتے ہو، اپنے عقیدے والوں سے پوچھ لو کہ معصوم کی مخالفت کر کے تم اپنے عقیدے میں کیا ہو۔ اپنے بڑوں سے پوچھو کہ جی معصوم کی اقتداء نہ کرنا یہ دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، تو تمہارے عقیدے کے مطابق معصوم نے ابو بکر عمر عثمان کی اقتداء کی، اب اگر تم اقتداء کرو تو تمہارے مذہب کے مطابق تم کچھ رہو گے، اور اگر نہ کرو تو اپنوں سے جا کے پوچھو تم کہاں ہو۔ بے شک۔ اب جب بات ہم پہ آئے گی تو ہم وہ ہیں جن کو نبی کے گھرانے سے بھی پیار ہے، نبی کے گھرانے سے۔ ہم وہ ہیں کہ اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اصحاب بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ باقی رہی تیرے بعد ڈنگ مارنے کی تو کوئی گال نہیں، اس کالے ڈنگ مار کے ابو بکر صدیق کی گڈی توڑ کے ٹاپ تک کوئی نہ ایسا گزر تو نہیں سکتا۔ کالے تھا، زہریلا بھی تھا، ڈنگ بھی مار رہا تھا، بار بار مار رہا تھا، لیکن پہلا صدیق اکبر کا تھا۔ اگر کالے کے ڈنگ کھا کے صدیق نے پہرا نہیں چھوڑا تو اس کالے کی نسل جتنا بھی زہر نکالے، جتنے بھی ڈنگ مارے، جب تک صدیق کے غلام ہے نہ کوئی صدیق تک پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نبی تک پہنچ سکتا ہے۔ اس موضوع پر ہم تحسین کے ساتھ دیکھتے ہیں ان تمام مشائخ علماء کرام اور جماعتوں کو جنہوں نے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا۔ وہ قاری زمان بہادر کی شکل میں ہوں، وہ مولانا عبدالرؤف فاروقی کی شکل میں ہوں، وہ مولانا احمد مدیحانوی صاحب کی شکل میں ہوں، وہ طاہر اشرفی اور ظاہر محمود قاسمی کی شکل میں ہوں، وہ زبیر احمد ظہیر ابتسام الہی ظہیر کی شکل میں ہوں، یا وہ شاہ احمد نورانی کے بیٹوں اور مولانا ناصر مدنی کی شکل میں ہوں، وہ مولانا عادل کی شکل میں ہوں، وہ مولانا قاری عثمان کی شکل میں ہوں، وہ مولانا منیب الرحمان کی شکل میں ہوں، وہ جس شکل میں بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا ان کے بارے میں صرف ایک جملہ، اور وہ ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور جو صحابہ کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار ہو سکتا نہیں۔ آپ بیدار ہیں اور بیدار رہیں گے، کون پتا دشمن کس سے لے گھر چوری کرتا ہے؟ حکم پر بات سمجھو، داروں سے بات آگے چلی گئی ہے۔ چور چوری کس وقت کرتا ہے؟ جب اس کو پتا ہو کہ جاگن والا کوئی 30 سال یہاں ڈکیتیاں اور چوریاں نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہے۔ گارج جی ہکو ہوئے پر جاگنا ہوئے تو چور نہیں بڑھتا، تے 100 بڑھ سکتے ہوئے چور دی ہمت بڑھ جاتی۔ 30-35 سال کی وہ بیداری جرت نہ ہو سکے۔ ہمارے پاس وہ فیصلے معفول ہیں، دستخط کیے کہ اصحاب اہل بیت کے گستاخ کے لیے کہتے ہیں ہم دستخط کرتے ہیں کہ اس کو 14 سال یا 24 سال کے لیے اندر کرو، اور آج اعلانیہ گستاخیاں، اور اس کے بعد وقتی ماحول صاف کرنے کے لیے بہانے یہ ہیں کہ جی ہمارے علماء کا فتویٰ ہے اہل سنت کی مقدسات کی توہین حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے اکابر کا یہ فتویٰ ہے تو جن لوگوں نے گستاخی کی آپ نے ان کا نام لکھ کر اس حرام کام کے خلاف کوئی فتویٰ جاری کیا؟ جب دیکھا نا جا گئے
تو سنانے کے لیے پھر بانسری بجائیں گے. چور کا ٹپے ایک بڑھڑا جان جاوے وہ پچھلے نو آتا کھایا کیا ہو ان سمجھ دے دوبارہ موڑ ڈکیتی کر سا تو صبح ہاتھ ملن دا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بندے آدھے ایک دن میری جان ہوئی میں محسوس ہویا کہ کوئی کنڈا کھڑکیا لیکن میں غور کوئی نہ کیتا تو سارا جھوٹا نکل گیا. ہوتا نہیں ہوتا اس پچھتاوے کا فائدہ. اور وہ پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں جیڑا مکہ لڑائی تو بعد یاد آوے وہ کتنے مارنا چاہیے اپنے منہ سے مارنا چاہیے. کیسے ضرورت ہو گئی صدیق پر پتھر پھینک لے. سوال یہ نہیں کہ اس نے کیا کیا, سوال یہ ہے کہ ساری گلی چٹک گیا. سوال یہ نہیں اس نے بکواس کیوں کیا, سوال یہ ہے کہ پہرے دار سویا ہوا کیوں تھا. وہ کیا شعر ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہاں وہاں کے فلسفے نہ سنا, مجھے رہزنوں سے ملا نہیں تیری راہبری کا سوال. ڈکیت آیا, چور آیا, چور کا کام ہے چوری کرنا, ڈکیت کا کام ہے ڈکیتی کرنا. کرونا صدیق اکبر دے نوکراں دے ہوندیاں کوئی بڑا مار جاوے تواڈیاں جوانیاں تے مڑ اللہ حافظ نے کہتے جی رل بہو مل بہو. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ملک کے مفاد کے لیے رلنا ملنا چاہیے اور اس کا آغاز عمران خان کو کرنا چاہیے. اور آغاز اس طرح سے ہوگا کہ مریم نواز, صفدر نواز اور تمام شہباز شریف اور حمدہ شہباز کو بنی گالا میں اجازت دے دے کہ آئیں اپنی جماعتوں کے اجلاس کریں. ملکی مفاد میں ملنا جلنا چاہیے اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوگا کہ جاتی عمرہ لاہور میں وہ کہیں جناب یہ ہم نے اپنے دفتر خالی کر دیے, آ جائیں عمران خان صاحب آئیں اپنے اجلاس کریں, اپنی پارٹی کا منشور بیان کریں. کہتے جی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, انہوں نے میری بیوی کے خلاف باتیں کی. میں نے کہا نہیں ہو سکتا, رسول اللہ کی بیوی کو کفر بتا دیا. کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. انہوں نے نواز شریف کی بیٹی کو نیب کی عدالت میں جاتے ہوئے پتھر مارا ہے. نہیں ہو سکتا کہ ہم بڑی گالا والوں کو جاتی عمرہ میں اجازت دے دیں. میں نے کہا جو نیب کی عدالت کے باہر نواز شریف کی بیٹی کو پتھر مارے اس کے لیے تو نہیں ہو سکتا, جو صدیق کی بیٹی کو پتھر مارے اس کے لیے ہو سکتا ہے. پھر دوسری تعویلیں, وہ جی اس ویڈیو بیان دیتا اس آگے ابھی میں گل کی کوئی نہیں, میں تو گل ہی ہو کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے اس بیان کو آپ مان لیں, لیکن پھر ان بیانات کو بھی مانیں جب کوئی کہتا ہے میں بوٹ کا نام لیا ہی, میں فوجی کا نام تو کوئی نہیں لیا. پھر اس بات کو مانیں جب کوئی کہتا ہے جی کالے شیشے والے ڈالے کی پہ کر دیں, وہ آدھے جی سانو گال کر دیں, وہ آدھے توانو کی آکھیا کالے شیشے والے 100 ڈالے, وہ آدھے نہیں بوٹ کی بات ہو تو تمہیں سمجھ آتا ہے, کالے شیشے کی بات ہو تو سمجھ آتا ہے. صدیق کی گل ہوئے تو ہریریاں پہ جاندی ہیں. تعویلیں نہ کرو. ریاست مدینہ کی حکومت معاویہ اعظم تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہے کہ ریاست مدینہ کے پہلے ستون کا نام ابو بکر صدیق ہے. اپنے ستونوں کی حفاظت کرو, اپنے ستونوں پہ پہرے بٹھاؤ. اگر یہ ستون نہ رہے تو ریاست مدینہ کا خواب پروان چڑھ سکتا نہیں, چڑھ سکتا نہیں. آپ علماء اہل سنت کی ہر کال پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ, کچھ ہاتھ ابھی کھڑے ہوں گے میرے لیے نہیں, صدیق اکبر کے لیے تیار رہیں. اسلام آباد میں مارچ ہو,
آپ کو کال آ جائے تو جانے کے لیے تیار ہیں؟ سرگودا میں عظمت صحابہ کے لیے مارچ ہو تو آئیں گے، لاہور میں ہو تو آئیں گے، یہ بیداری اب ختم نہ ہو، ختم نہ ہو، چوکیدار جاگ کے پہرا دیوے کہ مہینے دے آخر کی تنخواہ پوری ملی، یہ ستا رہے تیری کیڑیاں تنخواہ تیرے ہوندے فلانے دا موبائل چمی گیا، فلانے دے پیسے چمی گئے، تیرے ہوندے فلانے بندے نال دھروئی ہو گئی، تو کیڑی شاید پہلے دار ہے؟ تو سنو، میرے نبی نے فرمایا آب کوثر پہ میرے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے، کہ جو پہلے دار چاہتا ہے کہ دن قیامت کی تنخواہ آب کوثر پہ ملے، اس کو تو آنا چاہیے۔ بیدار رہو گے، قائدین اہل سنت کے ہر حکم پر لبیک کہو گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، وآخر دعوانا